السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک عظیم المرتبت ہستی جناب حضرت سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا روشن باب۔ سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت عاصم تھی، عاصم تھی اور لقب صابرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی کنیز تھی۔ عبداللہ بن جعفر ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمارہ جن خصوصیات کی حامل تھی وہ خصوصیات بہت کم عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ بڑی بلند اخلاق، شیریں کلام، روشن دماغ، نہایت ایثار پیشہ تھیں۔ ان میں جرأت و شجاعت بھی خوب پائی جاتی تھی۔ میدان جنگ میں زخمیوں کی خدمت کرتی تھی۔ بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلوں کے وقت بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آتی تھی۔ وہ ہمیشہ طلوع آفتاب سے 4 گھنٹے قبل بیدار ہوتی اور نماز تہجد ادا کرتی، پھر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتی۔ جب مؤذن کی اذان کانوں میں پڑتی تو فرماتی، کیا ابھی سے صبح ہو گئی؟ بعض دفعہ یہ ایسا ہوتا کہ تمام رات عبادت میں گزار دیتی اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوتی۔ سبحان اللہ، عبادت کا یہ ذوق آخری دم تک ان میں قائم رہا۔ امت کے دختران، امت کی بیٹیوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ سیدہ حضرت عمارہ عاصم رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی دعوت و تبلیغ سے بھی انتہائی شغف اور دلچسپی رکھتی تھی۔ اگرچہ حالات ناموافق تھے، تاہم انہوں نے بے حد عزم و استقلال سے عراق اور شام کی عورتوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ جن معروف خاندانوں کی خواتین کے ہاں آنا جانا تھا، ان سب کو اسلام کی دعوت دی اور وہ ان کی تبلیغ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ بعض اوقات سیدہ عاصم عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا قبائل عرب کی غریب عورتوں کے پاس جاتی، ان کو اسلام کے فضائل بتاتی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی۔ ان کی مساعی حسنہ سے 200 عورتیں دائرے اسلام میں داخل ہوئیں۔ سبحان اللہ، اللہ کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے اس حلیم و بردبار اور سلیم الطبع خاتون جنت پر۔ سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت خالدہ کا بیان ہے کہ عمارہ اپنے فضائل و خصوصیات کے اعتبار سے عرب کی عورتوں میں منفرد حیثیت رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے بہت سی یہودی اور عیسائی عورتوں نے کوشش کی کہ وہ اسلام ترک کر کے یہودی یا عیسائی مذہب اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے لیے انہیں بڑا دنیاوی لالچ بھی دیا گیا، لیکن ان کے سچے عقیدے میں سرے منہ فرق نہ آیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت حاجرہ بنت اسحاق، جو دمشق کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی، عمارہ سے کہنے لگی، عمارہ، تم کس درجے خوبصورت ہو، کتنی قابلیت کی مالک ہو، کتنے فاضل ہو۔ پوری عرب میں تم جیسی خوبیوں کے حامل ایک عورت بھی نہیں، لیکن افسوس تم عبداللہ بن جعفر کی کنیز کی حیثیت میں زندگی بسر کر رہی ہو۔ مسلمانوں نے تیری قدر نہیں پہچانی۔ میری تمنا ہے میں تم کو اپنی بہن بنا لوں، اپنے ساتھ رکھوں اور اپنی جائیداد کا ایک حصہ تمہیں دے دوں۔ کیا تم یہودی مذہب اختیار کر لو گی؟ اللہ اکبر۔ سیدہ عمارہ کا جو جواب تھا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل اور تمام جہان کی خواتین اسلام کے لیے ایک نصیحت اور عبرت آموز، سبق آموز ہے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، میں بے شک عبداللہ بن جعفر کی ایک معمولی کنیز ہوں، لیکن وہ مجھے حقیر نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہیں تو اسلام مجھے حقیر نہیں سمجھتا۔ اسلام کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا فرمان ہے، تم میں زیادہ عزت والے وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اب رہا جائیداد کا معاملہ تو بہن حاجرہ، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اگر تم عراق کی فرما روائی بھی میرے حوالے کر دو، سبحان اللہ، تو میں پھر بھی اسلام ترک نہیں کروں گی، کیونکہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین عالم کے لیے یہ بڑا ہی سبق آموز
کلام ہے۔ سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فیصلہ کن جواب سن کر ہاجرہ بنت اسحاق ان کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ عمارہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں جاتے انہیں ساتھ لے جاتے۔ ایک دفعہ اپنے کسی کام کے لیے حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے دمشق گئے۔ اس طویل سفر میں بھی وہ عمارہ کو ساتھ لے گئے۔ حضرت ام خالدہ کا بیان ہے کہ سیدہ عمارہ میں جہاں بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھیں، وہاں ایک نقص یہ تھا کہ وہ کسی قدر تیز مزاج تھے۔ ان کی ایک مثال ملاحظہ ہو، ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر سے کسی بات پر تکرار ہو گئی اور 15 دن تک بات چیت کا سلسلہ بند رہا۔ عبداللہ بن جعفر ان سے بے حد مانوس تھے۔ اس ناخوشگواری کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے۔ اسی پریشانی کے زمانے میں انہوں نے ایک کنیز عارفہ سے کہا، اگر تم عمارہ سے میری صلح کرا دو تو میں تمہیں ایک اشرفی انعام دوں گا۔ عارفہ نے اس بات کا ذمہ لے لیا اور عمارہ سے کہا کہ اب تم حضرت عبداللہ بن جعفر سے صلح کر لو۔ یہ مشورہ سن کر عمارہ سخت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، افسوس تم نے میری رنج و غم کو تازہ کر دیا، اب میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ عارفہ نے کہا، اس صلح کے نتیجے میں عبداللہ بن جعفر مجھے ایک اشرفی انعام دیں گے، میری خاطر صرف ایک دن کے لیے صلح کر لو، دوسرے دن پھر لڑائی کر لینا۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر بے اختیار ہنس پڑی اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت 7 ربیع الثانی سن 71 ہجری کو ناساز ہوئی اور نوروز کی بیماری کے بعد 17 ربیع الثانی سن 71 ہجری کو انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ بے پناہ اور بے شمار رحمت نازل فرمائے اس عظیم المرتبت ہستی پر، اس خاتون جنت پر اللہ تعالیٰ کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ امید کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور امت کی بیٹیوں تک پہنچائیں۔ کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور چلتے چلتے سبسکرائب کرتے ہوئے وہ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔